اپنے ماننے والوں کو اپنے احکامات کا پابند کرنا چاہتا ہے، اور اس لحاظ سے سمجھو تو زور آور ہے اسلام، اور پورے زور کے ساتھ پوری طرح اسلام اپنی حاکمیت بتانا چاہتا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کے منہ میں کیا لقمہ جا رہا ہے اور کیا پانی کا گھونٹ جا رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی اسلام طے کرتا ہے، مرضی پہ نہیں چھوڑتا۔ تو اس کو کہتے ہیں، اسلام کے اس نظام کو کہتے ہیں حلال حرام کا نظام۔ قرآن مجید جو مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں دوست، ان کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہی زور دیا گیا ہے اس پر، اور پوری طرح تفصیل کے ساتھ دیا گیا زور اس پر کہ حلال حرام میں نے، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے طے کرنا ہے، اس میں تمہارا نہیں کوئی عمل نہیں۔ اور کل کی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، آج جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں بھی تفصیلات تو کافی ہیں، لیکن آپ نے اس حوالے سے غور فرمانا ہے آج پر کہ اس میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں وہ حلال ہوگا اور وہی حرام ہوگا۔ ترجمہ یہ ہے، قل میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الیہ، کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے نا، وہاں تو میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا، علی صائم کھانے والے پر، یطعمہ جس کو کھاتا ہو، الا ان یکون میتۃ، ہاں اس وحی میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جانور مردار ہو، یعنی اسے یا تو ذبح کیا ہی نہ گیا ہو اور وہ مر گیا ہو، اور یا شرعی ذبیحہ وہ نہ ہو، شرعی ذبیحہ نہ ہو پھر بھی وہ مردار کے حکم میں ہے، اور او دمم مسفوحن، یا جس حرام کی جو فہرست اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بہتا ہوا خون ہو، یعنی چھری جب لگائی جاتی ہے جانور کو پہلی دفعہ ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو خون نکل کے باہر آ جاتا ہے وہ خون، وہ میں نے جو میری طرف سے آئی ہے اس میں حرام پایا ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت وہ حرام کی فہرست میں موجود ہے۔ یہاں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس کا ذکر آیا ہے، خنزیر کا گوشت کا لفظ آیا ہے خاص طور پر، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور میں سے جو چیز اصل فائدہ بخش یا فائدہ مند چیز ہوتی ہے چونکہ گوشت ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ اس کی ہر چیز حرام ہے، دوسرے دلائل کی بنیاد پہ اس کی ہڈیاں، اس کی خرید و فروخت تک حرام ہے، اور اسی طرح اس کی جو کھال ہے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن قرآن مجید کیونکہ اصول کی کتاب ہے نا تو بنیادی بات کرتی ہے یہ کتاب، تو اس لیے لحم خنزیر کا لفظ آئے گا، تو جس کی وجہ سے قرآن فہمی میں یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کی ہر چیز حرام ہے، حلال، اور اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ گندگی ہے۔ تو ترجمے کے ساتھ ہی میں ہلکی ہلکی تشریح کر دیتا ہوں کہ تاکہ ذرا وقت بچ جائے۔ قرآن مجید نے اسے رجس کہا ہے، گندگی کہا ہے، اور یہ لکھی پڑی بات ہے، جو کوسلا نہیں ہے، اور ہے بھی انگریزوں کا یہ تصدیق شدہ بات، اس کے کھانے سے انسان میں بغیرتی آتی ہے، یہ لکھی ہوئی ان کے تجربے شدہ بات ہے۔ تو قرآن نے تو مطلب اشارتاً بات کرنی ہوتی ہے نا، ورنہ ویسے مطلب جس طرح مثال کے طور پہ انسانی غلاظت ہے اس طرح کی غلاظت تو وہ نہیں ہے نا، وہ تو گوشت ہی ہے اگر دیکھا جائے، اور جو کھا رہے ہیں وہ گوشت سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور یہاں سے خیر سے مسلمان بھی جن کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کوئی حیا ہے احکامات سے، وہ وہاں سے جا کے وہ بھی
تل تل کر اور فرائی کر کر کے کھا رہے ہیں، اور اسی لیے اس کے اثرات بھی یہاں پھر واپسی میں جب تشریف لاتے ہیں ایسے لوگ تو ان کے اثرات ان کے اندر سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو حد بندیاں کی ہیں ایسے ہی نہیں کرتی جو جی ہاں شوق سے، اور کچھ حقیقت ہے صاحب بھی باہر رہتے ہیں، چلو یہ تو اسلامی ملک میں رہتے ہیں نا، یورپی ملک میں کچھ لوگ فیشن کے طور پہ بھی یہ کھاتے ہیں، ہمارے مسلمان تو چلو جی فیشن ہے وہ جو کھا رہے ہیں کا، اور کچھ لوگ پھر خیر سے چکھن چکھان بھی کرتے ایسی بھی چکھیے والا بغیرتی کا کی سواد ہے۔ تو قرآن نے اشارتاً کہا رجسن گندگی ہے، سراسر گندگی ہے، اور فسقن یا پھر یہ ہے کہ وہ گناہ ہے، گندگی گناہ کی بات ہے، نافرمانی کی بات میں ہے تو کم از کم ضرور آتا ہے۔ اور فہرست جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حرام کی، اس میں سے ایک اور چیز ہے احل لغیر اللہ بھی، وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے، جس پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا جائے کہ یہ ان کے نام کی ہے، یہ چیز غیر اللہ کے غیر کے نام کی ہے۔ غیر میں کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی قبر ہو، حجر ہو، شجر ہو، یا کوئی نبی ہو یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی ولی ہو، تو ان کے نام کی کر دی جائے اس طرح کہ یہ جی ان کے نام کی ہے، یہ ان کی ہے، ان کی خاطر ہم نے ذبح کرنی ہے یا ان کی خاطر ہم نے دینی ہے، ذبح ضروری نہیں، کوئی بھی چیز ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 11ویں حلال نہیں 11ویں حرام ہے، تو اس میں لوگ اکثر وہ ڈکوسلے شروع کر دیتے ہیں، جی گھی حرام ہے، جی چینی حرام ہے، جی دودھ حرام ہے، جی فلانی چاہے کیڑی شاید بچوں حرام، تو یہ حرام ہے۔ اور اس میں ڈگوسلے کے جواب جو ہے نا، اگر ڈگوسلے سے بھی دینا ہو تو دیکھیں بیوی اور بیٹی میں فرق کیا ہے، پھر انسانی جسم کے لحاظ سے بیوی اور ماں کے جسم میں پھر کیا فرق ہے۔ اگر یہ حکمی فرق نہ سامنے رکھا جائے، اللہ کا حکم جو ہے کہ بھئی ایک چیز تمہارے لیے حلال ہے، ایک چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ نہ سامنے رکھا جائے تو بیوی بیٹی ماں کے جسم میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر ڈگوسلے کا جواب ڈگوسلے سے ہی دینا ہو تو پھر یہ بھی ادھر بھی چلا جائے بندہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یا اسی طرح آپ کسی نے کسی کا مال چھیننا ہے، کچھ لے کر جا رہا تھا، گوشت ہی مثلاً سمجھو لے کر جا رہا تھا 5 کلو، کسی نے چھین لیا ہے تو آپ کو کیا اس کے لیے حلال؟ حکم بدل گیا نا، حکم کی وجہ سے بدلتا ہے۔ تو اس میں یہاں بھی یہی ہے۔ تو اس میں آخر میں فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ، ہاں اسلام میں بے جا اور مطلب ظالمانہ انداز کی سختیاں بھی نہیں ہیں، یہ بھی اسلام کی خوبی ہے۔ اور وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مجبور ہو جائے، ایسی حالت نوبت آ جائے کہ کھانا پڑ جائے، اور یہ جو مجبوری ہے نا، یہ مجبوری اس طرح کی ہو کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہو، یہ اس طرح کی مجبوری۔ اگر اس طرح کی مجبوری ہو، مثلا جو یہ کھاتے ہیں وہ کہیں جی تسی کھانا ہے تو تمہیں چڑھنا ٹرنا ہے، یا تہاڈی گل مننی ہے، یا تمہیں سمجھنا ہے مسلمان ہو تسی، تو وہاں ڈٹ کے جو ہے نا بھوک برداشت کرنا اور ان کی نہ ماننا وہ ضروری ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا نا مجبوری، تو مجبوری سے مراد یعنی ایسی حالت میں بندہ پہنچ جاتا ہے، کہیں ایسے مقام میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے حلال بالکل ممکن ہی نہیں حصول حلال کا، تو وہاں 2 شرطوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیر باغن، کہ حد سے نہ گزرے، اتنا کھا لے جس سے جان بچ جائے، ولا عادن، اور نہ ہی اس طرح کی عادت بنائے اور نہ ہی اس طرح کا ہمیشہ معمول بنا لے، بلکہ وہی ایک ہی دفعہ جو پھنسا ہے کسی طریقے سے موت کے منہ میں آ گیا ہے اور بچ نہیں سکتا حرام کھائے بغیر، تو پھر گزارے کے لیے کھا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور الرحیم، بے شک تیرا رب بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بہرحال آپ نے اندازہ لگایا کہ قرآن اور اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر حلال حرام میں کوئی مداخلت نہیں، لیکن وہ بات کی اللہ نے کہ فرمائیے کہ مجھے تو کوئی نہیں آپ کے حرام کردہ چیزوں کی کوئی فہرست نظر آئی اللہ کی وحی میں جو تم نے حرام قرار دی ہوئی تھی چیزیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حلال حرام میں دیکھنا ہے اللہ کی طرف،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا کہ آپ ان کو کہ مجھے نہیں ملی، لا آجدو، مجھے نہیں ملی وہ چیزیں جو تم کو حرام قرار دے دی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ فہرست اللہ کی طرف سے آئے گی حلال حرام کی، کہ انسانی بس میں نہیں، انسانی اختیار میں نہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بغیر وحی کے کہیں کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا پابند بنائے، اپنے احکامات کا فرما بردار بنائے.